میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے ہمارے لوگ مختلف ہیں۔ وہ یہ جو شخص کیچو میں جا کے لاپتہ ہو گیا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ انسان جب اوور کانفیڈنٹ ہو جائے تو وہ 100% اس کی لائف جو ہے رسک میں انٹر ہو جاتی ہے۔ میں خود، مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، نہ خاندان میں، نہ آپ لوگ، کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ میں کیتو نہیں چڑھا، نہ کلیسٹر کی طرف گیا ہوں، لیکن میں نے 1000 ایڈونچر کیے ہے اپنی لائف میں، اور وہ ایڈونچر کیے ہیں شاید پاکستان میں کوئی نہ کر سکے۔ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی انسان نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی لائف کی بہت بڑی جو ہے جگہوں پہ رسک لے کے میں چڑھتا گیا ہوں۔ اس میں یہ ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ، آپ لوگ کہانیاں ڈال رہے ہیں، اس کے ترانے دکھا رہے ہیں، مرنے کے بعد آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کہانی، یہ اسٹوریاں چھوڑ دیں۔ انسان زندگی میں انسان کی قدر کرتا ہے۔ میں نے نہ کیٹو سر کیا، میں بھی اگر اس علاقے میں ہوتا تو میں لازمی وہ سر کر سکتا تھا۔ میرے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے، لیکن آج تک میری جتنی ویڈیوز ہے، وہ ایک بچے نے سیف رکھی ہوئی تھی تھوڑی بہت، وہ اس نے یوٹیوب میں چڑھا دی۔ یقین کرنا کہ مجھے کسی نے نہ لائک کیا، نہ کسی نے شیئر کیا، نہ میں نے کسی کو کہا کہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ امپاسبل سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، یہ ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ صلاحیت نہیں دیتا ہے۔ بہت کم لوگ، بہت سی اسٹوریاں، بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر مجبور ہو کے پہاڑوں کی طرف جاتا ہے۔ راکی ماؤنٹین، جو کہ آپ کے ناردرن ایریا میں، اس میں چڑھنا، اس میں کلائمبنگ کرنا امپاسبل، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اور سوائے مارخور اور شاید اسنو لیپرڈ وہاں آپ کو ملیں گے، عام آدمی وہاں نہیں جا سکتا ہے، نہ چڑھ سکتا ہے۔ میں نے ان کو بھی ٹچ کیا، اور میں نے اپنی لائف میں موت کو 10 ٹائم دیکھا ہے۔ 10 ٹائم میں نے اپنی لائف کو دیکھا ہے۔ میں کریزی، ہمارے جیسے لوگ کریزی ہوتے ہیں سب سے پہلے، اور ایلون، کوئی ایکوپمنٹ نہیں، کوئی کیمرہ مین نہیں، کوئی میرے ساتھ پارٹی نہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں، اکیلا، سوائے اوپر والے کے۔ میں ہر جگہ پاکستان کے حصے میں گیا ہوں۔ جتنی میرے میں کیپیسٹی تھی، اس میں 100% کامیاب رہا ہوں۔ اور کیوں رہا ہوں؟ اس کا ہاتھ میرے پہ تھا۔ اور اکیلے آپ کسی ڈیزرٹ میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، آپ کسی ڈیزرٹ میں بھی نہیں جا سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں وہاں گیا ہوں
جہاں لوگ مجھے منع کرتے تھے یہاں نہیں جانا، یہاں 14 فٹ کے سنیک یعنی سانپ ہے اور فلاں ہے ڈمکان ہے، لیکن میں وہاں بھی جاتا رہا ہوں۔ میرا وہ ٹرانزٹ وے تھا، اور میں ان پہاڑیوں پہ چڑھتا رہا ہوں جہاں وہاں سوائے یہ جو ہے مویشیاں وہ چڑھ جائیں، عام انسان وہاں نہیں چڑھ سکتا تھا۔ میں نے اس قدر کی اسٹرگل کی اپنی زندگی 2000 سے، میں نے ناردرن ایریا سے اسٹرگل شروع کرتے کرتے وہاں کے جتنے ماؤنٹین ہیں، روکی ماؤنٹین، جو سیسا فلائی پہاڑ ہے، وہاں سوائے مارخور کے عام آدمی نہیں جا سکتا۔ میں نے سب کو عبور کے، اور کئی جگہ میں پھنس گیا، کوئی ہیلپ لائن نہیں، امپاسبل۔ یہ پاکستان ہے، یہاں اگر آپ پہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، ناکانی آفت آ جائے تو آپ کی سنوائی نہیں، لیکن وہاں سے مجھے اس نے بچایا اور میں سروائیو کر گیا۔ اگر میں امریکہ میں ہوتا سروائیول کے نام سے، یقین کرنا میری بہت سی ویڈیو بنتی، بہت 20-25 گھنٹے میں اس پہاڑ میں رہا ہوں، رات ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اس دیو ہیکل پہاڑوں سے اترنا امپاسبل، دنیا کا کوئی شخص نہیں وہاں سے اتر سکتا۔ وہاں سے بھی میں اترا ہوں رات کے ٹائم، نہ میرے پاس ایک لائٹ، کچھ بھی نہیں، ایک صرف لائٹر تھا، اور گر پڑ کے نہ کھانے کو نہ پینے کو، شوگر لیول ڈاؤن، کیلریز میری ڈاؤن، دماغ چکرا رہا ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اسٹرگل کرتا رہا، کرتے کرتے میں نیچے سکردو تک میں پہنچ گیا، اور اس کے بعد مجھے ڈھونڈنے آئے، رات کے 2 کا ٹائم تھا، اور مجھے ڈھونڈنے بھی ایک شخص آیا، کیونکہ میری زندگی تھی، اس کا نام عزیز ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ مائننگ کا کاروبار کرتا ہے، مائننگ کا، اور بہت سنسیئر دوست ہے۔ میں نے اس کو فون کیا تھا تقریباً 1:30 بجے رات کے، وہاں لوگ سو جاتے ہیں، لیکن میری زندگی تھی، اس دیو ہیکل پہاڑ سے میں نیچے تک آ گیا تھا، لیکن مجھے پتہ تھا میں نے زندہ بچنا۔ جب نیچے آیا تو مجھے ہوش نہیں تھی، بالکل بے ہوشی کے عالم میں تھا، اور میں اوپر بھی قبول چکا تھا اپنی موت، اور نیچے بھی۔ مجھے ڈھونڈتے رہے، سب نے کہا کہ یہ مر گیا ہے، کل آ کے ڈھونڈتے ہیں اس کو، لیکن اس نے کہا ایک چانس دے دو، وہ ہمت والا آدمی ہے۔ میں بھی وہ نیچے اترا، میری سگریٹ لائٹر میں نے جلائی ہوئی تھی، اس کو دیکھ کے میری روشنی کو وہ اندر آیا، اندر آنے کے بعد جو بھی تھی خوراک، جوس وغیرہ، وہ مجھے لے کے آیا، پانی شانی میں نے پیا، یقین کرنا اپنے قدم پہ کھڑا ہو گیا، میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، اور اس پوزیشن میں کہنے لگا میں آپ کو اٹھاؤں، مگر نہیں، اٹھانا نہیں ہے۔ میں نیچے تک، نیچے جیپ کھڑی ہوئی تھی ہماری یہ برادری کی، اور اس کے بعد میں اپنے گھر انٹر ہوا تو چاروں طرف سے میرے پہ سوال تھا، سوال سمجھتے ہو نا، ہر طرف سے بچھاڑ تھی، بجائے اپریشیٹ کرنے کے، بجائے حوصلہ دینے کے، میں چاروں طرف سے میں جا کے سو گیا۔ مجھے اتنا پریشانی، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن مجھے وہاں سے خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2012 کی کہانی ہے۔ میں وہاں سے ٹکٹ کٹا کے میں واپس آ گیا راولپنڈی، اور میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے کہا کاش میں کسی باہر کے ملک میں ہوتا،
تو میری یہ کہانی اسٹوری بنتی سروائیول کے نام سے. تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے آدمی اس کو کوئی نہیں جانتا ہے, مجھے کوئی نہیں جانتا ہے, کوئی نہیں پہچانتا میں کون ہوں, نہ خاندان میں نہ کہیں, نہ پاکستان میں. لیکن میں نے 18 سال 19 سال ابھی تک میں ایڈونچر کرتا ہوں اور میرا ریکارڈ ہے. میں نارتھ سے لے کے اپنا یہ آزاد کشمیر اور آپ کو مری کے جتنے بھی ہے یہ ٹریک نہیں ہے, وہاں ٹریکنگ نہیں ہوتی ہے, جو پہاڑیاں اس پہ چلنا بہت مشکل ہے, ان کو میں کراس کرتا رہا ہوں. نالوں میں طوفان میں نے دیکھے ہیں, میں نالوں میں ریلے میں پھنس گیا. اپنی زندگی ہمیشہ میں داؤ پہ لگاتا رہا, لیکن جب تک زندگی ہے تو وہ انسان کیونکہ نہ کوئی مار سکتا ہے, نہ کوئی گرا سکتا ہے, نہ کوئی. میں بھی اوور کانفیڈنٹ ہوں جہاں تک میری اوقات ہے. اور میں اس کے بعد میرے پاس یہ جو موبائل آیا ہے تقریباً سال ہونے کو, سال میں نے اپنی پروگرس جو ہے یوٹیوب میں چڑھاتا رہا. اب ایک سٹیج ایسا آیا کہ نیشنل جغرافی میں میرا نام انٹر ہو گیا. شاید پاکستان میں کسی کا نہیں ہوگا. وہ ہر کسی کا ڈاٹا ان کے پاس ہوتا ہے. انہوں نے ٹک ٹاک کا ڈاٹا نہیں لینا ہے. آپ ٹی وی پہ آ کے جتنی کہانیاں ڈالیں, حکمت کی اسٹوریاں ڈالیں, اور جو بھی ڈالیں وہ فار دا چند گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں انسان کی کوالٹی, انسان کا سارا جتنے بھی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ لوگوں کی جو کوالٹی اور ان کی ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا, یہاں تک کہا انہوں نے, اور لمبی کہانی ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اور مجھے وہ نیشنل جغرافی والے جو ہے مارچ میں مجھے وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اپنی طرف سے. یہ بہت بڑا احساس ہے, نہ آپ کو پتہ چلے گا, نہ کسی میسنجر میں کسی کو بتاؤں گا, اس کو نہیں پتہ. میں مجبور ہو کے بتا رہا ہوں. جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ بالکل زیرو. ابھی شخص جو لاپتہ ہو گیا ہے, فوت ہو گیا ہے, مجھے پتہ ہے, بچ ہی نہیں سکتا آدمی. اب اس کی کہانیاں, اس کے ترانے, اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا میں آ رہا ہے, ہمارے لوگ وائرل کر رہے ہیں. یار یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا ہے؟ میں ان چیزوں سے بہت دور ہوں, میں ان چیزوں کو بالکل نہیں مانتا ہوں. انسان قدر کرے اس وقت کرے جب وہ زندہ ہو. مرنے کے بعد تعریف اس کی کریں, اس کی کہانیاں الف لیلا کی آپ بتائیں. میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. میں مجبور ہو کہ میں ایک چھوٹا سا میسیج آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. آپ لوگ کوئی مجھے نہیں جانتے ہیں, میری لائف اسٹائل کوئی نہیں جانتا ہے, خاندان میں نہیں جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. پاکستان میں کوئی نہیں, انون آدمی ہوں, لیکن جاننے والے باہر ہیں. وہ ہر انسان کا ڈاٹا ان کے پاس ہوتا ہے. آج میں وہاں انٹر ہو گیا ہوں. یقین کرنا مجھے آج تک کسی نے شیئر نہیں کیا. بہت اسٹرگل کی ہیلتھ پہ میں نے بہت اسٹرگل کی. میں کمنٹس دیتا رہا ہوں, ایک گھنٹے کی ویڈیو بنتا رہا, لیکن کسی نے بھی یہاں سے سن کے یہاں سے کہ کیونکہ ریئلٹی پہ کوئی نہیں جاتا ہے. یہاں صرف مصنوعی چیزیں, نمائش اور ایک فلمی کہانی یہاں ہوتی ہے. اس ملک میں سچے آدمی کو اس میں جو کوالٹیز ہے اس کو یہ کچرے میں ڈال دیتے ہیں. آئی ایم سو سوری. میں نے ہمیشہ کہا میری بات بڑی سخت ہوتی ہے, لیکن آپ لوگ سب برا مانتے ہیں. اور اب آپ لوگ کہانیاں ڈال لیں, اس کی جان چھوڑیں, بس اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. میں لٹل کریم دنیا کا نمبر 1 کلائمر ہے. میں اس کے گھر تک گیا ہوں. پانی آ رہا تھا اوپر سے. ایک مرحوم ہے, مر گیا وہ.
وہ عجیب میں اس کے ساتھ گیا تھا، اوپر سے پانی آ رہا تھا، سلائڈنگ ایریا تھا، میں پھٹا کراس کر کے اس کے گھر تک گیا، اور اس نے مجھے یقین کرنا یہاں تک کہا کہ بابو آپ کس طرح آئے؟ میں نے کہا پیدل آیا ہوں، فرسٹ ٹائم میں ملا تھا، کہنے لگا آپ کو تو ہمارے علاقے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ کراس، میں نے کہا یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے جوان تھا اس وقت، کہنا بڑی اس نے تعریف کی میری، اور وہ شخص مر گیا ہے اس وقت دنیا میں نہیں۔ اس کا کہا یہ بہت زبردست آدمی ہے، اس نے کہا یہ بھی آپ کی طرح ہے، لیکن یہ یہاں نہیں رہتا ہے، یہ شہروں میں رہتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ بہت یہ نہیں کہ اس نے میں اللہ اس کو جنت نصیب کرے میری تعریف کی، اور بتایا کہتا ہے یار ایسے لوگ جو ہے زندگی میں منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر میں نے اس کی ایک وائرل کی، میں اس کا فین ہوں، یوٹیوب میں بیمار آدمی ہو گیا، لمبی سٹوری ہے، کیوں بتاؤں کیوں بھی بیمار ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آکسیجن نہیں پہنتے۔ جب بھی آپ ہائٹ پہ جائیں گے، آپ ایسے علاقے میں جائیں گے وہاں جو آکسیجن کی لازمی ضرورت پڑتی ہے وہاں، ورنہ یہ آپ لوگوں کو کسی کو نہیں پتہ ہے، جو ورلڈ ریسرچ ہیلتھ والوں نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ کیا اور معلوم کیا کہ چکر کیا ہے۔ دو آدمی، ایک اس کو، ایک اور کلائمر تھا، وہ بھی ستپورہ کا رہنے والا تھا، میں اس کا نام بھول گیا، وہ مر گیا، وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا کے نمبر 1 کلائمر، لیکن یہ بغیر آکسیجن کے وہاں کینسر کے سیل ہوتے ہیں اوپر جا کے، وہ اٹیک کرتے ہیں پھیپھڑوں میں، یہ بغیر آکسیجن کے جاتے رہے، اس سے یہ ڈیمیج ہو گئے۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، یہ آپ لوگوں کی لائن نہیں ہے، آپ لوگ کہانی ڈال رہے ہیں، ہر آدمی اپنا چینل بنایا ہوا کہانی ڈال رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔